معزز دینی ایمانی بھائیوں اور قابل احترام پردہ نشین خواتین اسلام، میری ماں، میری بہنیں اور میری بیٹیاں، اللہ رب کریم نے ہم انسانوں کو پیدا فرما کر اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرما کر احسان عظیم فرمایا ہے۔ اللہ رب کریم کی تخلیق اور اللہ رب کریم کی پیدا کردہ تمام چیزوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اشرف جو مخلوق ہے وہ ہم انسانوں کی جماعت ہے۔ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے، ہم سے افضل چیز اللہ نے نہیں بنائی۔ انسان سب سے افضل اور سب سے کامل درجے کی مخلوق ہے۔ اور پھر اللہ رب کریم نے ہم انسانوں میں مرد اور عورت میں کوئی فرق پیدا نہیں فرمایا۔ اچھے اعمال، نیک اعمال پر جو اجر و ثواب اللہ رب کریم نے مردوں کو دیے ہیں، جو وعدے مردوں کے لیے کیے گئے ہیں، میری بہنوں، وہی وعدے، وہی اقرار اور وہی تیاریاں، اللہ کی طرف سے وہی فضل و کرم اور انعام و بخشش، عطایا و ہدایہ کا جو معاملہ ہے اپنے نیک بندوں کے لیے، وہ نیک بندیوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ رب کریم نے مردوں کو عزت بخشی ہے تو عورتوں کو بھی اللہ رب کریم نے عزت سے نوازا ہے۔ اور صحیح معنوں میں مذہب اسلام کی خوبصورتی یہ ہے اور قرآن کریم کی خوبصورتی یہ ہے، اس کا حسن یہ ہے کہ اللہ رب کریم نے قرآن کریم کے ذریعے سے اور اپنے محبوب نبی ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل، ان کی بعثت کے ذریعے سے عورتوں کو عزت بخشی ہے۔ اسلام نے جو عورتوں کو عزت دی ہے، جو شرف کمال بخشا ہے، مذہب اسلام سے پہلے جتنے بھی مذاہب دنیا میں آئے، یہ کمالات، یہ خوبیاں، یہ صفات اور جو نعمتیں اللہ نے اسلام کے ذریعے سے عورتوں کو دی ہے، اسلام مذہب سے پہلے کسی مذہب نے نہیں دی۔ اللہ رب کریم نے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، کہ جو شخص عمل کرے گا، وَمَن يَعْمَلْ، جو نیک اعمال کرے گا، عبادت کرے گا، بندگی کرے گا، تقوی اور طہارت کے راستے پہ چلے گا، جو اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارے گا، سنتوں پر چل کر زندگی بسر کرے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، صالحات کہتے ہیں تمام بندگی کو، تمام عبادات کو، تمام رب کریم کے احکامات پر عمل کرنے کو، تمام آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کو صالحات کہتے ہیں۔ صالحات ہر نیک عمل کو کہتے ہیں، ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہو، ہر وہ کام جسے کرنے کا اللہ رب کریم نے ہمیں حکم دیا ہے، ہر وہ کام جس کی ترغیب پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بخشی ہے، شوق دلایا ہے، عمل کیا ہے اور عمل کر کے ہمیں دکھایا ہے۔ میری بہنوں، اللہ رب کریم نے ان تمام اعمال کو اعمال صالحہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا۔ یہ اعمال صالحہ ہیں، اعمال صالحہ پر اجر و ثواب مرتب ہوتے ہیں، اعمال صالحہ پر اللہ کی طرف سے رضا آتی ہے، اس کی خوشنودی نصیب ہوتی۔ تو فرمایا قرآن کریم میں کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، کہ جو شخص بھی نیک اعمال کرے گا، تقوی کے راستے چلے گا، سیدھے راستے پر چلے گا، اللہ کی مانے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اب فرمایا من ذکر او انثیٰ، عمل کرنے والے چاہے مرد ہوں یا عورت، ذکر کہتے ہیں مرد کو اور انثیٰ کے معنی عورتیں، بہن بیٹیاں، ہماری مائیں۔ تو من یعمل من الصالحات من ذکر او انثیٰ، کہ نیک اعمال کرنے والے خواہ مرد ہوں یا عورت، شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِن، وہ مومن ہو۔
ایمان پختہ ہو، ایمان مضبوط ہو، عقیدہ توحید بہت پختہ ہونا چاہیے ہمارا، کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے، کہ ایک اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، بندگی اور عبادت کے لائق بس اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کے سوا ہمارا کوئی پناہ گاہ نہیں، کوئی ہمیں بچانے والا نہیں۔ اللہ ہی ہمیں نجات دینے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ساری بگڑیوں کا مالک اللہ، سارے نفع نقصان اللہ کی طرف سے ہی آتے ہیں، ہر قسم کا معاملہ اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ اور دیکھو خوشخبری کتنی اچھی ہے، پہلے تو یہ فرما دیا کہ عمل کرنے والے مرد ہوں یا عورت مومن ہونے چاہیے، اور ان کے اعمال شریعت کے مطابق ہونے چاہیے۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، فرمایا اللہ رب کریم نے کہ اس کا اجر اور اس کا بدلہ یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے۔ میری بہنوں، ایسا نہیں ہے کہ قرآن و حدیث میں مردوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے اور آپ کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ رب کریم نے جن جن اعمال پر مردوں کے لیے اجر بتایا ہے، اجر کا وعدہ فرمایا ہے، ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ رب کریم نے بہن بیٹیوں کو بھی محروم نہیں رکھا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب۔ اللہ سبحانہ، یہی باتیں جو پچھلی آیت میں کہی گئی، اس آیت میں بھی اللہ رب کریم نے ان باتوں کو دہرایا اور پھر فرمایا کہ وَيُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، کہ جب کوئی مرد یا عورت نیک اعمال کرتا ہے اور ایمان کی حالت میں زندگی گزارتا ہے، اپنے ایمان کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے ایمان کی خبرگیری رکھتا ہے، ایمان بنانے کی فکر کرتا ہے، ایمان بنانے کی محنت میں لگا رہتا ہے، ہر وقت ہمارے ایمان میں کمی تو نہیں آ رہی ہے، ہمارا ایمان کمزور تو نہیں پڑ رہا ہے، ہمارا ایمان جو اللہ کو چاہیے وہ ایمان ہے یا نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں ایمان پیش کیا ہے، کیا ہمارا وہ ایمان ہے یا نہیں۔ اپنے ایمان کا جائزہ جو مرد یا عورت لیتے رہتے ہیں یا لیتی رہتی ہیں اور اس کے مطابق پھر زندگی گزارتی ہے اور ایمان بنانے کی محنت پر پوری زندگی لگی رہتی ہے، اللہ رب کریم نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو ہم ایسے لوگوں کو، ایسے مردوں کو، ایسے خواتین کو جنت میں ضرور داخل کریں گے۔ اور پھر دیکھو یہ تو آخرت میں اس کا صلہ ہے، آخرت میں اس کا بدلہ ہے، اور دنیا میں فرمایا وَيُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، اور ایسے لوگوں کو بلا حساب و کتاب روزی دی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ، میرے بہنوں، نیک اعمال سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، نیک عمل سے برکت آتی ہے گھر کے اندر۔ آپ کا شوہر اگر کمانے جاتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اللہ اس کی روزی کو آسان کر دیتا ہے، اللہ وہ جو کما کر لاتا ہے اس میں اللہ برکتیں فرماتا ہے، صحت میں برکت ہوتی ہے، عزت میں برکت ہوتی ہے، محبتوں کے اندر برکت ہوتی ہے۔ جب آپ عبادت گزار بن جاتی ہیں تو اگر آپ بیوی ہیں تو شوہر آپ پر شفقت کرتا ہے، شوہر آپ کی عزت کرتا ہے، اگر آپ بیٹی ہیں تو ماں باپ کا پیار ملتا ہے، اگر آپ بہن ہیں تو آپ کے بھائی آپ کے تابعدار ہوتے ہیں، اور اگر آپ ماں ہیں تو آپ کی اولاد آپ کی تابعداری کرتی ہے۔ یہ عبادت کی برکت ہے کہ اللہ رب کریم نے عبادت میں ایسی تاثیر رکھی ہے، بندگی میں ایسی برکت رکھی ہے، اس کے اثرات آخرت میں تو اللہ ہمیں جو اجر دے گا، ثواب دے گا، وہ اپنی جگہ ہے، وہ تو انشاءاللہ مل کر کے رہے گا، اس پر بھی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ لیکن دنیا میں بھی اللہ رب کریم تمام مشکلات کو عبادت کی برکت سے آسان فرما دیتا ہے، تمام مصائب کو اللہ دور کر دیتا ہے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں جو بہنیں نماز کا پابند ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں جو بہنیں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت سے چہرے کا نور پیدا ہوتا ہے، قرآن کریم کی عبادت تلاوت سے دل کا سکون ملتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت سے گھر کے اندر برکت آتی۔ نماز کی پابندی ہمیں قبر اور حشر کی یاد دلاتی، نماز کی پابندی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتی۔ ہم بیوی ہیں، بہن ہیں، بیٹی ہیں، ماں ہیں، جس کنڈیشن میں بھی ہم ہیں، اللہ رب کریم اس کنڈیشن میں ہماری مدد فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ رب کریم نے متعدد آیات ہیں قرآن کریم میں
متعدد صورتیں ہیں جن صورتوں میں اللہ رب کریم نے میری ماؤں آپ کے لیے بڑی خوشخبریاں بتائی ہیں، بہت خوشخبریاں لکھی ہیں اللہ رب کریم نے، وعدے فرمائے۔ ایک جگہ فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم، کہ اللہ رب کریم نے وعدہ فرمایا ہے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، صرف مومن نہیں کہا کہ ایمان والوں سے، فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، مومنات آپ سمجھ رہی ہوں گی، والمسلمین والمسلمات کا ذکر آتا ہے کہیں پر، مسلمین تمام ایمان اسلام والے مرد، والمسلمات تمام اسلام والی عورتیں، والمؤمنین یا مؤمنون تمام ایمان والے مرد حضرات، اور والمؤمنات تمام ایمان والی بہنیں، مائیں، بیٹیاں، خواتین۔ فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، کہ اللہ رب کریم نے تمام ایمان والے مردوں سے اور تمام ایمان والی عورتوں سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، جنات تجری من تحت الانہار، ایسا محل، ایسا باغ، ایسی حویلی، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جنات تجری من تحت الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اللہ الصمد، اور جسے ایک بار یہ جنت مل جائے گی، یہ جنت ہمیشہ کے لیے ان کے پاس رہے گی، اور ہماری مائیں، ہماری بہنیں، بیٹیاں، ایمان والے مرد اور عورت سب اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کا مسکن ہوگا، ان کی رہائش ہوگی، اور بہت عمدہ، بہت پاکیزہ رہائش ہوگی، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ورضوان من اللہ اکبر، اور یہ اللہ رب کریم کی سب سے بڑی رضا ہے، سب سے بڑی خوشندی ہے، اللہ کی رضا اور خوشندی کی جگہ ہے جنت، اللہ جس سے راضی ہوگا اسے جنت عطا فرمائے گا، جنت کی بہاریں ملیں گی، جنت کے تمام نعمتیں جو اللہ نے تیار کر رکھی ہیں ایمان والے مردوں کے لیے، ایمان والی عورتوں کے لیے، اور فرمایا وذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی، جنت کا مل جانا، جنت کا داخلہ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میری ماں اور میری بہنوں، یہ ایمان کے بغیر ممکن نہیں ہے، یہ اعمال کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہم میں سے خوش نصیب ہیں وہ بہنیں، وہ مائیں جو اپنے زندگی میں اپنے ایمان کے بنانے کی فکر کرتی ہیں، اپنے ایمان کو سنوارتی ہیں، سجاتی ہیں اچھے اعمال سے۔ میری بہنوں، ہمارا ایمان اعمال صالحہ سے بنتا ہے، ہمارا ایمان نماز سے مضبوط ہوتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت سے مضبوط ہوتا ہے، ہمارا ایمان بنتا ہے دین کی باتوں کو سننے سے، دین کی تعلیم کرنے سے، تعلیم حلقوں میں بیٹھنے سے۔ اس لیے ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین، ہمارے بڑے ہمیں یہ حکم دیتے ہیں، بار بار نصیحت فرماتے ہیں کہ ہر گھر میں تعلیم کیا کرو، ہر گھر میں تعلیم کیا کرو۔ اس تعلیم کو تو بالکل روٹی پانی کی طرح، کھانے پینے کی طرح، سونے آرام کرنے کی طرح ہم بہنوں کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ جن گھروں میں تعلیم شروع ہو چکی ہے یا جن گھروں میں تعلیم ہو رہی ہے، آپ دیکھیے کہ دھیرے دھیرے تعلیم جب اپنا اثر دکھاتی ہے تو بڑوں میں بھی دین آتا ہے، چھوٹوں میں بھی دین آتا ہے، حیا آتی ہے، پاکیزگی کا ماحول بنتا ہے، گھر کا بچہ دیندار بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں تعلیم کے حلقوں میں جڑنا، تعلیمی حلقوں میں جانا اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی بڑی کوششیں کی جاتی ہے۔ میری بہنوں، یاد رکھیں، یہ معاشرہ، یہ سماج صرف مردوں سے پورا نہیں ہوتا، معاشرہ کبھی بھی مردوں سے کامیاب نہیں ہوتا کہ صرف مرد حضرات دیندار بن جائیں، مرد حضرات کے وقت لگ جائیں، یہ جلسے میں جائیں، یہ بیانوں میں جائیں، خانقاہوں میں جائیں، مرکزوں میں جائیں، اور اس گھر کی عورتیں بالکل دلچسپی نہ لے دین کے معاملے میں، نہ وہ نماز پڑھیں، اللہ نہ کرے، نہ روزہ رکھے، نہ تلاوت کرے، کوئی عمل نہ کرے، وہ گھر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ گھر وہ کامیاب ہے، گھر وہ کامیاب ہے، گھر کے وہ لوگ کامیاب ہیں، اس گھر کے لوگ جن گھروں میں مرد کے شانہ بشانہ خواتین بھی دین کی طرف چسک رکھتی ہیں اور شوق رکھتی ہیں۔ یہ معاشرہ اللہ نے مرد اور عورت دونوں سے مل کر کے بنایا ہے۔ معاشرے میں صرف مردوں کی محنت کرنے سے دین آتا ہے لیکن مکمل نہیں آ سکتا۔ دین اصل میں جب ہماری بہنیں دیندار ہوتی ہیں،
ہماری مائیں دیندار ہوتی ہے، بہن بیٹیوں میں جب دین آتا ہے، دین کی سمجھ ہوتی ہے، تو وہ گھر، وہ معاشرہ دیندار بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب کریم نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی ذکر قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں جا بجا ارشاد فرمایا ہے۔ ہمارے نبی، آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کوششیں کی ہیں زندگی بھر، جو محنتیں کی ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محنتوں میں، کوششوں میں، آپ کی دعوت و تبلیغ میں، واعظ و نصیحت میں اور دینی سفروں میں ہماری ماؤں نے، اس امت کی ماؤں نے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ وہ سفر میں بھی آپ کے ساتھ رہتی تھیں، وہ حضر میں بھی آپ کے ساتھ رہتی تھیں، آپ سے دین سیکھتی، دین معلوم کرتی اور پھر خواتین میں اس دین کو پہنچاتی۔ خواتین آتی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، دیگر ازواج مطہرات کے پاس، اور دینی مسائل معلوم کرتی، ان سے دین سیکھتی اور پھر اپنے گھروں کو واپس جاتی۔ اس دین کے پھیلانے میں، اس دین کی تبلیغ و اشاعت میں اور اس دین کے پھلنے پھولنے میں جو محنت مردوں نے کی ہے، ہماری بہنیں، ہماری مائیں جنہیں اللہ نے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی، وہ بھی کبھی پیچھے نہیں رہی۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شوہر دیندار ہو، ہماری مائیں چاہتی ہیں کہ ہماری اولاد دیندار ہو، بہنیں چاہتی ہیں کہ میرے سارے بھائی نماز کو جایا کریں مسجد میں۔ ہر ماں کی یہ تمنا، ہر بہن کی یہ خواہش، ہر بیٹی کی یہ تڑپ، ہر بیوی کی یہ چاہت دین کے معاملے میں کہ میرا شوہر نمازی پرہیزگار بن جائے، دین سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے، علماء کے ساتھ اٹھے بیٹھے، مسجد مدرسہ سے ان کا رشتہ اور تعلق ہو۔ میری بہنوں، آپ کی چاہت کو سلام ہے، آپ کے شوق اور جذبے کو بھی سلام ہے، لیکن آپ بھی جانتی ہیں کہ صرف چاہ لینے سے کوئی کام پورا نہیں ہوا کرتا۔ چاہت کس کی نہیں ہوتی؟ سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نیک بنے، اچھے بنے، لیکن صرف چاہ لینے سے کام نہیں بنتا، اس پر محنت کرنی ہوتی، اس کے لیے کوششیں کرنی ہوتی۔ آپ کو بحیثیت ماں کے، بحیثیت بیوی کے، بحیثیت بہن اور بیٹی کے پوری ذمہ داری نبھانی ہوں گی۔ اگر آپ نے ہمت جٹا لی، حوصلہ اگر آپ نے پیدا کر لیا، آپ نے یہ ٹھان لیا کہ انشاءاللہ آج سے ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، روز قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اور اپنے شوہروں سے، اپنے بھائی اور بیٹوں سے تقاضے کر کر کتابیں منگائیں گی، فضائل اعمال، منتخب احادیث، یہ گھریلو تعلیم کے لیے بہت عمدہ کتاب ہے، بہت عمدہ کتاب ہے۔ جب آپ اپنے گھر کے مردوں سے یہ مطالبہ کریں گی کہ یہ کتاب لے کر کے آؤ، ہم اپنے گھر میں تعلیم شروع کریں گے، وہ کتاب لے کر کے آئیں گے۔ آج تک آپ کے گھر میں یہ کتابیں اس لیے نہیں آئی چونکہ ابھی آپ نے کبھی مطالبہ ہی نہیں کیا۔ ورنہ یہ بتاؤ میری ماؤں، بہت اچھے سے ہوش حواس میں سوچ کر کے ذرا اپنے آپ سے پوچھو کہ آپ نے آج تک کون ایسا مطالبہ ہے جو آپ نے اپنے شوہر سے، بیٹے سے، بھائی سے کیا یا اولاد سے کیا، وہ مطالبہ آپ کا پورا نہ ہوا ہو۔ آپ جو زبان سے نکالتی ہیں، آپ کے گھر کے مرد حضرات فوراً اس کام کو کر گزرتے، کیونکہ مردوں کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ بتائیے کہ دنیا کی ذمہ داری، گھریلو ذمہ داری، گھریلو مطالبات، اپنی ضرورت کے مطالبات جو آپ اپنے گھر کے مردوں سے کرتی ہیں اور وہ مرد حضرات پورے کرتے ہیں، بتائیے دین کا مطالبہ ان سے کون کرے گا؟ دینی تعلیم کا مطالبہ ان سے کون کرے گا؟ دینی کتابوں کے لانے کا مطالبہ ان سے کون کرے گا؟ نماز میں انہیں کون بھیجے گا؟ کون جگائے گا انہیں؟ اللہ کے راستے میں انہیں کون نکالے گا؟ دینی حلقوں میں، مجلسوں میں بیٹھنے کی انہیں کون دعوت دے گا؟ مرکزوں سے رشتہ ان کا کون جوڑے گا؟ میری بہنوں، آپ جوڑیں گی، آپ بہت اہم رول ادا کر سکتی ہے معاشرے کی تبدیلی میں، گھر کے ماحول کے بدلنے میں آپ کا بڑا اہم کردار ادا ہو سکتا ہے۔ آپ کو بس نیت کرنی ہے، عہد کرنا ہے، آپ کو بس ٹھان لینی ہے کہ مجھے اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کرنا۔ جتنی بہنیں ہماری یہاں بیٹھی ہیں، مائیں بیٹھی ہیں، ماشاءاللہ آپ سب یہاں سے ٹھان کر کے، ارادہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ آج سے ہی ہم اپنے گھروں میں دینی تعلیم کا سلسلہ شروع کریں گے۔ انشاءاللہ اپنے مرد حضرات کو اللہ کے راستے میں دین سیکھنے بھیجیں گے انشاءاللہ، اور ہم ان سے مطالبہ کریں گے کہ ہمیں بھی اللہ کے راستے میں لے چلو، ہم بھی دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ مرنا تو میری بہنوں آپ کو بھی ہے، قبر میں آپ کو بھی جانا ہے،
یہ ملک الموت کا جو فرشتہ ہے اسرائیل علیہ السلام، وہ بھی جتنا ہم سے ملنے کے لیے وہ بےتاب ہوں گے، آپ سے ملاقات کے لیے بھی وہ بے چین ہوں گے۔ وقت جب آئے گا وہ آپ سے ملاقات کریں گے۔ موت بہرحال سب کو آنی ہے، موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت آنے والی ہے، بہت جلد یہ رشتے دنیا کے ٹوٹنے والے، ختم ہو جانے والے، یہ گھر، یہ مکان، یہ دکان، یہ پلاٹ، یہ گاڑی، یہ گھوڑے، سب یوں ہی رہ جائیں گے، سب کو چھوڑ کر ہم قبر کے اندر جا کر لیٹ جائیں گے، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے۔ میری ماؤں، ہمارے یہ مرد حضرات مسجدوں میں جاتے ہیں، نمازوں میں بھی جاتے ہیں، جمعے کی نماز میں جاتے ہیں، عید بقرعید پڑھنے عیدگاہ اور مسجدوں میں جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں بھی نکلتے ہیں، جلسوں میں بھی جاتے ہیں، شب گزاری میں بھی جایا کرتے ہیں، علماء کرام کے پاس بھی جا کر بیٹھ جایا کرتے ہیں، عالم حضرات بھی ان مردوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو مردوں کو بہت سارے مواقع ہیں دین سیکھنے اور دین حاصل کرنے کے، لیکن میری ماں، میری بہنوں اور بیٹیوں، آپ کے لیے تو آپ کو خود کمر کسنی پڑے گی، ارادے کرنے پڑیں گے، حوصلے پیدا کرنے پڑیں گے، نیت کرنی پڑے گی، چونکہ جو معاملہ قبر میں مردوں کے ساتھ ہونا ہے وہی معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے۔ محشر کے میدان میں مرد حضرات بھی حساب دیں گے، آپ نے بھی حساب دینا ہے، کوئی نہیں بچے گا اللہ کے یہاں پیشی سے۔ ہر شخص کو پوری زندگی کے اعمال کا حساب اللہ کے یہاں دینا پڑے گا۔ تو یہ 15 روزہ جو ہمارا پروگرام ہے ہماری بستی کے اندر، یہ اسی بات کی محنت ہے اور کوشش ہے کہ ہمارا ایمان کیسے بنے، گھر گھر میں دین کیسے آئے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ارتداد کا ماحول ہے، ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، کہاں اٹھ رہے ہیں، کہاں بیٹھ رہے ہیں، کیسی غلط سوسائٹیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے بچوں میں کیسی برائیاں آ گئی ہیں، کیسی بری عادتیں پیدا ہو گئی ہیں ان کے اندر۔ ہمارے بچے نشے کے عادی ہو رہے ہیں، ہمارے بچے جوا اور تاش کھیلنے میں وقت گزار رہے ہیں، برے لوگوں کی صحبت اختیار کر چکے ہیں، اچھے لوگوں سے وہ دور بھاگ رہے ہیں، متنفر ہو رہے ہیں۔ ہمارے بچے، ہمارے گھر کے مرد حضرات مسجدوں کو آنا پسند نہیں کرتے، اللہ والوں سے دور بھاگتے ہیں۔ میری بہنوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ماؤں نے دینی فکر لینا چھوڑ دیا ہے۔ ہماری ماؤں نے اپنے نسلوں کی دین کی حفاظت چھوڑ دی ہے، ورنہ تاریخ گواہ ہے کہ جب ماؤں نے ہمت دکھائی، ماؤں نے جب حوصلہ دکھایا، ماؤں نے جب ٹھان لیا کہ ہم اپنی نسل کو دیندار بنائیں گے، بڑے بڑے اولیاء پیدا ہوئے۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ پڑھیے ان کو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دو بزرگ ہوں تو ہم آپ کو گنائیں، اگر ان بزرگوں کو ہم گنانے لگے تو گھنٹوں نہیں، دن رات بھی چھوٹے پڑ جائیں، دن چھوٹے پڑ جائیں، راتیں چھوٹی پڑ جائیں، لیکن ان کے نام پورے نہیں ہو سکتے۔ آخر یہ جو اکابرین، یہ بزرگان دین جو بڑے بڑے پیدا ہوئے، سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان کی ماؤں نے محنتیں کی، چونکہ سب سے پہلا مکتب، سب سے پہلا مدرسہ LKG UKG اور پھر نرسری اور پری نرسری کی جو کلاسیں ہوتی ہیں، اس کے بہترین معلمہ، بہترین ٹیچر مائیں ہوتی ہیں۔ باپ کسی بچوں کو نہیں سکھاتا ابا کہنا، مائیں سکھاتی ہے بولو بیٹا ابا، ابو، پاپا۔ مائیں سکھاتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جو ابھی ہونٹ کھولنا شروع کرتے ہیں اس سے پہلے شروع ہو جاتی ہے کہ بیٹے بولو اللہ اللہ۔ چھوٹے بچوں کو اللہ کہنا کس نے سکھایا؟ آپ نے۔ ابو کہنا کس نے سکھایا؟ آپ نے۔ چھوٹے بچوں کو انگلی پکڑ کر چلنا کس نے سکھایا؟ آپ نے۔ بچوں میں اچھی عادتیں کس نے ڈالی؟ آپ نے۔ صفات و خوبیاں کس نے پیدا کی؟ آپ نے۔ باپ تو صبح گیا شام میں آیا۔ ہاں، باپ اپنے بچوں کی زبان سے ابا جب کہتا ہوا سنتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے۔ ہر بچے کے پیچھے اس کی تربیت، اس کے اندر جو تہذیب ہوتی ہے، تمدن، اور اس کے اندر جو کلچر ہوتے ہیں، اس کے اندر جو خوبیاں اور صفات ہوتی ہیں، اس کے پیچھے ماں کی قربانی ہوتی۔ آپ چاہیں عزم کر لیں تو انشاءاللہ
گھر کا پورا ماحول تبدیل ہو جائے گا۔ لہٰذا میں آپ سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو بدل کر رہیں گے۔ آج گھروں کا سکون اجڑ گیا، گھروں کا پیار اجڑ گیا، آپ کی اولاد آپ سے صحیح منہ بات کرنے کو تیار نہیں، آپ کو شوہر عزت دینے کو راضی نہیں، بہنوں کو جو بھائی بہنوں پر 100 جانیں قربان کرتے تھے وہ بھائی بہنوں کو بوجھ سمجھنے لگ گئے ہیں۔ وجہ صرف ایک ہے اور وہ ہے کہ ہم ماؤں نے اپنے بچوں پر دینی محنت کرنا چھوڑ دیا ہے، دینی محنتیں ہم نے ختم کر دی ہے، جس کا بھیانک نتیجہ، بھیانک تصویر ہمارے سامنے کہ آج وہ ماں جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ ماں جن کا درجہ اللہ نے اتنا بلند کیا کہ ماں جیسا درجہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا، آج گھر کے گھر ویران ہے، گھر کے گھر تباہی کے دہانے پر ہے، کوئی کسی کو سننے کو راضی نہیں۔ ہر گھر کا ایک ہی قصہ ہے کہ اولاد نہیں سنتی، شوہر نہیں سنتا، بھائی بالکل نہیں سنتے، سارے مرد بے راہ روی کے شکار ہیں، کوئی کسی کی نہیں سن رہا، عزت نہیں دے رہا۔ وجہ بے دینی، وجہ دین سے دوری، وجہ غفلت دین کے معاملے میں، وجہ گھر میں تعلیم نہ ہونا، وجہ گھر میں تلاوت کا نہ ہونا، وجہ اللہ کے راستے میں نہ خود ماں کا نکلنا نہ اپنے بچوں کو نکالنا۔ دین سے جب یہ دوری بنتی رہے گی تو یاد رکھیں ارتداد تک یہ بات پہنچ جاتی ہے اور پہنچ چکی ہے۔ لہٰذا میری بہنوں، اب بھی آپ فکر لیجئے، اب بھی فکر لینے کی ضرورت ہے، فکر لیجئے، غور کیجئے، بیٹھ کر تنہائی میں سوچئے کئے دن کی زندگی ہے، ہم نے اپنی زندگی گزار لی ہے اور زندگی بہت جلد پوری ہوا چاہتی ہے۔ لہٰذا وقت رہتے ہوئے ہمیں اپنے گھر پر محنت کرنی ہے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ گھر کا ماحول چاہے جیسے بھی ہو، ہمارے مرد حضرات چاہے کسی بھی انداز میں زندگی گزار رہے ہوں، بس آج آپ نیت کر لیں اور کوشش کریں جو میں نے بات کہی ہے تعلیم کی، ہر گھر میں تعلیم اور مسجد میں ان کا رشتہ جوڑنے اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی عہد اور نیت کر لیں، پھر آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ اس کے اثرات وہ ہوں گے کہ آپ کھلی آنکھوں اس کا مشاہدہ کریں گی۔ اللہ رب کریم مجھے اور آپ کو سبھی بھائیوں کو اور بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو دین کے معاملے میں صحیح فکر لینے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔